اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ حلوہ، تم لوگوں کو خالی کھانے پینے کے سامان معلوم، حلوہ، شب برات کا حلوہ، 11ویں کا تبرک، چھٹی کی نیاز، امام جعفر صادق کے کھیر پوریاں، یہ تم لوگوں کا دماغ پورا کھانے پینے میں رہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا دماغ کھانے پینے میں نہیں رہتا ہے، ہمارا دماغ بزرگوں کو ثواب پہنچا کر فائدہ اٹھانے میں رہتا ہے۔ ہاں، اب اس کا فائدہ کیا ہے سنو، کون فرما رہے ہیں؟ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث، سب سے پہلے محدث حضور سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متبرک راتوں میں مرحومین کی روحیں اپنے اپنے رشتہ داروں کے دروازے پر آتی ہیں اور باہر کھڑے رہتی ہیں، پھر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے نام سے فاتحہ پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی ہے، ان کے نام سے ایصال ثواب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر وہ گھر میں خوشبو جل رہی ہے، حلوہ پراٹھا پہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے یا بریانی پر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، ثواب ان مرحومین کو پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ روحیں خوشی خوشی اس گھر کے دروازے سے واپس ہوتی ہوئی یہ دعا دیتی جاتی ہیں، اے اللہ پاک جن گھر والوں نے مجھے ثواب پہنچایا ہے، اے اللہ ان گھر والوں کو تو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اب جس گھر میں فاتحہ نہیں ہوتی مرحومین کے نام سے، جس گھر میں بہت سے ایسے گھر ہیں فاتحہ پڑھنے کو شرک سمجھتے ہیں، وہ لوگ بہت بڑا گناہ کا کام سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، عقل مارے گئی ہے، اور کیا کر سکتے ہیں، عقل مارے گئی ہے۔ اور ایک شاعر کا شعر ہے، ہٹ دھرمی میں، جب آدمی سوچ لیتا مجھے فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، حلوہ نہیں بنانا ہے، اب تو دنیا کی کوئی طاقت منوا نہیں سکتی اس کو، ہٹ دھرمی میں آ گیا ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے شاعر، ہٹ دھرمی میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، ہٹ دھرمی میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، امی نظر آتا ہے، ابا نظر آتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اس کو بولو لاکھ، ارے امی نظر آتی ہے بول، ابا نظر آتا ہے بول، کہتا نہیں امی نظر آتا ہے، ابا نظر آتی ہے۔ ہے کوئی علاج ہٹ دھرمی کا؟ حکیم سقراط بقراط کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا، ہم کیا کریں گے علاج ان کا؟ یہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کی تقدیر کو اللہ نے اچھا بنا دیا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں ایصال ثواب کی محفلیں قائم کرتے ہیں۔ اب جس گھر میں مرحومین کے نام سے ایصال ثواب نہیں ہوتا، فاتحہ خوانی نہیں ہوتی، وہ ان خاندان کی روحیں بڑی مایوس ہو کر بد دعا دیتی ہی بھی جاتی ہے، اللہ جس طرح ہم یہ گھر سے مایوس ہو کر جا رہے ہیں، ان گھر والوں کو بھی اپنی رحمت سے مایوس کر دے۔ لو بد دعا، مرحومین کی بد دعا اثر کرے گی ضرور، بد دعا کا اثر ظاہر ہوگا، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنے مرحومین کو خوش رکھو، ان کو خوش رکھو، تم بھی خوش رہو گے انشاءاللہ۔ اب حلوائی کیوں بنانا، کھٹا کیوں نہیں بنا سکتے، مٹھائی کیوں بنانا؟ تو اس کی وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا چیز شوق سے کھاتے تھے، کون سی چیز شوق سے کھاتے تھے؟ تو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یحب العسل والحلوہ، سرکار کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا، اس لیے حضور کی پسندیدہ چیز ہم پکاتے ہیں گھر میں، خود بھی کھاتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، حضور کو پسند ہے نا۔ کدو شریف حضور کو پسند ہے، تم بھی کدو زیادہ کھایا کرو، یہ نیت کر کے کھاؤ میرے آقا کو پسند ہے اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں، کھا رہے غذا لیکن ثواب بھی ملتا جائے گا، نیکیاں ملیں گی۔
سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، امام اعظم کے شاگرد، کسی جگہ دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانے کی دعوت ہو رہی تھی، کدو شریف کا سالن دسترخوان پہ رکھا گیا، تو امام ابو یوسف بھی بیٹھے ہیں اور دوسرے بہت سارے احباب بیٹھے ہیں، تو کدو شریف کا سالن کھاتے کھاتے کسی نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند ہے، میں بھی پسند سے کھاتا ہوں۔ تو ایک آدمی ناپکار بیٹھا تھا اسی دسترخوان پر، کہنے لگا مجھے تو پسند نہیں ہے، مجھے تو پسند نہیں ہے کدو۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں قسم خدا کی اگر تو دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہوا نہ ملتا تو میں تجھے ختم کر دیتا۔ حضور کی پسند کو تو نے ناپسند کہا، تجھے میں قتل کر دیتا۔ یہ تھا عشق رسول ہے، یہ امام ابو یوسف کا فرمان ہے، یہ جو امام اعظم کے شاگرد رشید ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کو جو پسند ہے ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، حضور کو شہد پسند ہمیں بھی پسند، حضور کو حلوہ پسند ہمیں بھی حلوہ پسند۔ ارے ایک صحابیہ تھی، ایک صحابیہ ہر جمعے کو حلوہ پکاتی تھی، حلوہ، اور پکا کر دروازے میں انتظار میں بیٹھتی تھیں۔ صحابہ کرام جب جمعہ کا دن آتا تو خوش رہتے تھے۔ کہا خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا ایک تو جمعہ کی خوشی ہے، دوسرے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم کو کھانے کو حلوہ ملتا ہے، اس لیے خوش ہوتے ہیں۔ ہر جمعہ کو حلوہ بناتی تھی صحابیہ۔ تو معلوم ہوا حلوہ پکانا، حلوہ بانٹنا، حلوہ تقسیم کرنا، حلوہ کھانا یہ رسول پاک کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے۔ بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے، بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو چیزیں شب برات میں شروع رات میں کرنے کی ہیں میں نے آپ کو بتا دی۔